بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جگادو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر عارف علوی کی مدت صدارت کا آج آخری دن ہے۔ اگر ڈاکٹر عارف علوی خود اس عہدے سے مستعفی نہ ہوئے تو نئے صدر کے انتخاب تک قانونی طور پر وہ اس عہدے پر برقرار رہیں گے۔ پاکستان کے سپریم کمانڈر کے یہ 5 سال سیاسی قانونی کنٹروورسیز کا شکار رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈاکٹر عارف علوی کی انتظامی، سیاسی اور قانونی امور کے اندر کارکردگی کیسی رہی اس کا جائزہ لیں گے، اور گزشتہ 5 سال کے اندر کس قسم کی کنٹروورسیز کا شکار ڈاکٹر عارف علوی خود رہے یا انہوں نے کنٹروورسیز کو کریٹ کیا۔ تو بنیادی طور پر ڈاکٹر عارف علوی بہت سارے نئے ریکارڈ قائم کرنے میں کامیاب رہے ہیں بطور صدر۔ ڈاکٹر عارف علوی کو یہ اعزاز آج حاصل ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان کے چوتھے منتخب صدر ہیں جو اپنی مدت صدارت کو مکمل کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے چودھری فضل الہی، آصف علی زرداری اور ممنون حسین اپنی مدت مکمل کرنے والے صدور میں شامل تھے، جن میں اب ڈاکٹر عارف علوی بھی شامل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عارف علوی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے 2 آرمی چیف، 3 وزرائے اعظم کو بھگتایا ہے۔ وہ جنرل باجوہ کے دور میں بھی سپریم کمانڈر تھے، وہ جنرل عاصم منیر کے دور میں بھی سپریم کمانڈر ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بطور صدر کام کیا، شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا، اور اب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے ساتھ بھی وہ بطور صدر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے۔ ویسے تو قانون کے اندر یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ نگران وزیر اعظم کا عہدہ تو پاکستان میں ہے، مگر نگران صدر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ اب عارف علوی کو ایک انٹرم پرائم منسٹر کے طور پر بھی اصطلاحاً اس عہدے کو استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ایک نگران صدر کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اگر ڈاکٹر عارف علوی کے کریکٹر کی بات کی جائے، ان کے سیاسی سفر کی بات کی جائے، تو ان کا شمار تحریک انصاف کے بانی ارکان میں سے ہوتا ہے۔ وہ عمران خان صاحب کے کافی قریب سمجھے جانے والی شخصیت ہیں، اور عارف علوی صاحب 2 مرتبہ رکن قومی اسمبلی کراچی سے منتخب ہوئے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر۔ پھر عمران خان صاحب نے انہیں صدر مملکت بنانے کا فیصلہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں وہ عہدہ جو کہ ایک سیریمونیل عہدہ تھا، ایک وفاق کی علامت سمجھا جانے والا نان پولیٹیکل آفس کنسیڈر ہوتا تھا، اس کو عارف علوی صاحب نے مکمل طور پر ایک لائم لائٹ کے اندر رکھا۔ وہ خبروں کی زینت بنتے رہے، وہ کنٹروورسیز کا شکار رہے، انہوں نے خود سے کافی ساری کنٹروورسیز کو کریٹ کیا، اور عارف علوی صاحب پارلیمنٹ کا ایک آلٹرنیٹو ثابت ہوئے۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں یہ بھی اعزاز ڈاکٹر عارف علوی کو حاصل ہے کہ انہوں نے 77 صدارتی آرڈیننسز جاری کیے، اور وہ قانون سازی جس کو پارلیمنٹ کے تھرو ہونا چاہیے تھا، وہ ایوان صدر کی آرڈیننس فیکٹری کے ذریعے اس قانون سازی کے عمل کو مکمل کیا گیا۔ اگر تنازعات کی بات کی جائے تو بہت ساری کنٹروورسیز ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ جڑی رہی۔ ڈاکٹر عارف علوی نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس بھیجنے کا معاملہ ہو، یا عمران خان صاحب کی ایڈوائس پر اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اقدام ہو، یا پنجاب اور KPK کے اندر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے کا معاملہ ہو، یہ تمام تر کنٹروورسیز ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ اٹیچ رہیں، اور اپنے آخری 1 ماہ میں بھی ڈاکٹر عارف علوی ہلکے نہیں پڑے۔ انہوں نے بہت ساری خبریں، بریکنگ نیوز اور ملک کی چولہے ہلا دینے والے اقدامات کیے، جس میں سر فہرست آرمی ایکٹ
اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی، جس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی اور انکشاف کیا کہ انہوں نے آرمی ایکٹ پر دستخط نہیں کیے، ان کے سٹاف نے ان کے احکامات کو تسلیم نہیں کیا اور ان سے غلط بیانی کی گئی، اور وہ لوگوں سے بھی معافی مانگ رہے تھے اور اللہ سے بھی معافی مانگ رہے تھے۔ تو یہ جو ٹویٹ کی کنٹروورسی تھی، اس نے سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے عارف علوی کا جو ایک پل کا کام تھا اس کو بہت حد تک ڈیمیج کیا۔ تو یہ ایک آخری کنٹروورسی تھی جو ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ اٹیچ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عارف علوی پر ایک تنقید یہ بھی ہوئی کہ انہوں نے اپنی تنخواہ میں 2 مرتبہ اضافے کی درخواست بھی پیش کی اور اپنی تنخواہ کے اندر لاکھوں روپے کا اضافہ طلب کیا۔ تو ایک ایسے ملک میں جب ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، لوگ بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں، پاکستان IMF کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، اس وقت ڈاکٹر عارف علوی اپنی تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک تنقید تھی ڈاکٹر عارف علوی کے اس رویے پر۔ مگر اس سارے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عارف علوی کا جو سیاسی رول تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ یہ جو پچھلے 5 سال تھے، یہ عمران خان صاحب کی فوج کے ساتھ لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ کی ایک سٹوری تھی۔ ایک زمانے میں عمران خان صاحب لاڈلے تھے پاکستان کی فوج کے، اور پھر ایک زمانے میں ان کو اتار دیا گیا گود سے، اور پھر ایک جنگ کا آغاز ہوا باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان۔ تو عارف علوی صاحب نے میڈییٹ کرنے کی کوشش کی، ملاقاتیں ارینج کی کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی اور فوج کی صلح ہو جائے، لیکن یہ ملاقاتیں بارآور ثابت نہیں ہوئیں۔ توقع یہ کی جا رہی تھی، عارف علوی صاحب چونکہ اس وقت اس پورے سیاسی نظام میں وہ تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کی آخری نشانی ہے، بعض لوگ ان کو اس سسٹم میں عمران خان صاحب کی ایک آخری امید تصور کرتے ہیں، اور اسی امید کی بنیاد پر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید جیسے پورے الیکٹورل پروسیس کے اندر سے تحریک انصاف کا خاتمہ ہو گیا، جہاں جہاں کچھ جگہوں پہ خود عمران خان صاحب نے اپنی حکومتیں ختم کی، پارلیمنٹ سے استعفے دیے، اور بعض جگہوں کے اوپر ان کی حکومتوں کو آئینی اور قانونی طریقے سے ہٹایا گیا، اور پھر وہاں پر وہ حکومتیں بنائی گی جو کہ کم سے کم تحریک انصاف کے ریپرزنٹیٹو نہیں ہیں۔ تو جو ایوان صدر تھا وہاں پر ایک تحریک انصاف کا جیالہ ورکر موجود تھا۔ تو اس جالے اور ورکر کے لیے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ شاید یہ زیادہ دیر تک اس عہدے پر برقرار نہ رہ سکیں، اور صادق سنجرانی صاحب کو اس عہدے پر بٹھایا جائے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی اپنے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ اور لیکن پھر اچانک ایوان صدر کے اندر ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ آرمی چیف اور DG ISI انہوں نے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے اندر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ وہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جس پہ کنٹروورسی کریٹ ہوئی، وہ دوبارہ آپ کے پاس منظوری کے لیے لائے جائیں گے، اور اس سے بڑھ کے جو الیکشن کی ڈیٹ ہے، کیونکہ عارف علوی صاحب متعدد مرتبہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مشاورت کے لیے طلب بھی کر چکے ہیں، درخواست بھی دے چکے ہیں، خود سے بھی ڈیٹ اناؤنس کر چکے ہیں، تو ان کی بات کو سنا اور سمجھا نہیں جا رہا، اور ابھی بھی الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیٹ دینے کا اختیار عارف علوی صاحب کو نہیں ہے۔ مگر اب خبریں کچھ یہ آ رہی ہیں کہ فیصلہ تو GHQ کرے گا، جس کو اناؤنس وہ عارف علوی صاحب کریں گے، الیکشن کمیشن ڈیٹ اناؤنس نہیں کرے گا۔ مگر یہ ڈیٹ عارف علوی صاحب اناؤنس کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ اب بہت ساری ایسی قانون سازی بھی ہوئی جس کو باقاعدہ طور پر عارف علوی صاحب نے رجسٹ کیا، جس میں نیب ترمیمی ایکٹ تھا، الیکشن ترمیمی ایکٹ تھا، اور سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ تھا۔ اس قسم کے متنازع جو قوانین تھے ان کو بھی عارف علوی صاحب نے واپس بھیجا۔
اب یہاں پر ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے کہ اگر عارف علوی صاحب اس عہدے پر برقرار رہتے ہیں تو کیا وہ عمران خان صاحب کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا وہ فوج سے صلح کروا سکتے ہیں؟ کوئی ان کو جیل سے باہر لا سکتے ہیں؟ کوئی NRO سائن ہو سکتا ہے؟ کوئی مڈ گراؤنڈ کریٹ کی جا سکتی ہے؟ تحریک انصاف کو ایک لیول پلینگ فیلڈ مل سکتی ہے؟ یہ وہ ساری کی ساری باتیں ہیں جو کہ عارف علوی صاحب کے ساتھ اٹیچ ہیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب سے حلف لینے سے انکار کیا تھا. ایک علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جہاں فوج کے بہت قریب رکھا وہیں تحریک انصاف کی قربت بھی انہوں نے برقرار رکھی. انہوں نے سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہتر طریقے سے ادا کیا ہے. بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ عہدہ پاکستان کے اندر کہنے کو غیر سیاسی ہے, کہنے کو ایک علامتی عہدہ ہے, مگر عارف علوی صاحب نے اس عہدے کو بڑے بھرپور طریقے سے استعمال کیا, اور جو پولیٹیکل ویکیوم تھا, چاہے وہ قانون سازی کی شکل میں پارلیمنٹ کا بانجھ پن ہونا اور اس کو آلٹرنیٹیولی اس کو ایکسرسائز کرنا, صدارتی آرڈیننسز کے ذریعے قانون سازی لے کر آنا, یہ عارف علوی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ضرور رہے گا. قوانین اچھے بنے برے بنے, لیکن انہوں نے اس کا استعمال کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہیں انٹرویوز کا بہت شوق ہے. انہوں نے ان 5 سالوں کے دوران لاتعداد انٹرویوز دیے, اور وہ انٹرویوز کوئی ہومیوپیتھک انٹرویوز نہیں تھے, ان میں بہت ساری نیوزز موجود تھیں, چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کا معاملہ ہو, چاہے وہ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے معاملہ ہو. اور ایک سٹیج ایسی بھی آئی تھی کہ جب نئے آرمی چیف کی تقرری کی جو سمری تھی, چونکہ وہ آرمی چیف کو اپوائنٹ کرنے والی جو سمری ہے اس پہ بھی بطور سپریم کمانڈر عارف علوی صاحب دستخط کرنے کے مجاز تھے, تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید وہ یہاں پہ اڑ جائیں گے, لیکن وہ اس سٹیج کے اوپر بھی نہیں اڑے. بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آئی تھنک کہ بائی اینڈ لارج سوشل ایشوز کے اوپر ایک محتسب کے طور پر, ایک اسکالر کے طور پر, پیشے کے اعتبار سے بھلے وہ ایک ڈینٹسٹ ہے, لیکن انہوں نے کافی بھرپور طریقے سے ایوان صدر کو سیاسی سرگرمیوں میں ایک نمایاں جگہ کے اوپر زندہ رکھا ہے. تو اسٹل اب دیکھتے ہیں کہ انتخابات کب ہوں گے, ان انتخابات میں عارف علوی صاحب کا رول کیا ہوگا اس کو نیوٹرل بنانے میں, اور ڈیٹ کیا واقعی وہی اناؤنس کریں گے یا یہ کہیں اور سے اناؤنس کی جائے گی. لیکن ایک آخری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ قانون یہ کہتا ہے کہ صدر کی مدت مکمل ہونے سے کم 30 دن پہلے یا زیادہ سے زیادہ 60 دن پہلے انتخابات ہو جانے چاہیے صدر کے لیے, صدر کا انتخاب ہو جانا چاہیے. لیکن چونکہ اب الیکٹورل کالج نہیں ہے تو انتخاب نہیں ہو سکتا. اس کے بعد قانون یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی انتخابات کا پروسیس مکمل ہوگا تو 30 دن کے اندر صدر کا انتخاب ہوگا انتخابات کے بعد. تو اس وقت تک سپریم کمانڈر عارف علوی ہیں. اگر آپ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں تو شاید آپ عارف علوی صاحب سے بہت خوش ہوں گے, لیکن اگر آپ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو ایوان صدر ایک متنازع جگہ دکھائی دے گا, کنٹروورسیز کا شکار دکھائی دے گا, ایک پارٹی کا ہیڈ کوارٹر دکھائی دے گا. تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کون سے رول کو پسند کرنا چاہتے ہیں. آپ تحریک انصاف کی اینک سے دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ اپوزیشن کی اینک سے دیکھنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ نیوٹرل اینک سے دیکھنا چاہتے ہیں تو نہ تو وہ رول بہت برا تھا اور نہ ہی وہ اتنا آئیڈیل رول تھا, کارکردگی تھی ڈاکٹر عارف علوی کی بطور صدر پاکستان کے, جس کو بہت زیادہ پریز کیا جائے. بٹ سٹل جس طرح سے ڈکلائن ہمیں پاکستان کی سیاست کے اندر دکھائی دے رہا ہے, وہی ڈکلائن ہمیں ایوان صدر کی طرف بھی بڑھتا ہوا دکھائی دیا. تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.